بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس. آپ سب کو میرا سلام پہنچے. اسما خادم نے کہا ہے کہ آپ ہمیں اتنی مزے کی باتیں بتاتے ہیں، کبھی آپ نے زندگی میں دیر کی. میرے بچے نارمل انسانوں کی زندگی میں تو بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے جو میرا ولیمہ تھا تو اس پہ میرے والد صاحب نے میں چونکہ لیٹ ہو گیا تو انہوں نے ولیمہ کھول دیا، اور جب میں پہنچا تو لوگ کھانا کھا رہے تھے اور میں بھی مہمانوں کی طرح وہاں جگہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا. اٹ ہیپنس. یعنی ایون جس روز ہم شادی پہ جانا تھا تو ابا نے کہا اگر کوئی تیار وقت پہ نہ ہوا تو میں نے جو گیون ٹائم تھا اس پہ بارات لے کے نکل کھڑا ہونا، پھر نہ کہیے. تو اس وقت تو پھر سب جلدی عین وقت پہ، چونکہ وہ کھڑے تھے گاڑیوں کو آگے لگانے پہ. کل ہوا بہت عرصے بعد میں تھوڑا لیٹ ہوا، اور ہوا یہ کہ میں جو رنگ روڈ بنی ہے وہاں سے بحریہ ٹاؤن اتر گیا، اور وہ ابھی نیچے سڑک بنی نہیں تھی تو وہاں میرا کوئی گھنٹہ ضائع ہو گیا. کاظم علی شاہ فاؤنڈیشن میں عامر عباس کی کتاب کی تقریب رونمائی تھی، اس میں مجھے پہنچنا تھا. اور دوسرا میرا خیال تھا کہ پہنچتے گھنٹہ تو آگے پیچھے پروگرام ہو جاتے ہیں، تو 2 سے 4 کا ٹائم تھا. تو جب میں پہنچا تو 4:04 ہوئے تھے، اور گل نوخیز اختر صاحب اندر سے نکل رہے تھے. ہم نے پھر جفی ڈالی اور میں وہیں سے واپس آ گیا. وہاں سے ہم مرزا یاسین بیگ صاحب ہیں ساتھ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کوآرڈینیٹر ہیں، وہ پھر اپنے ساتھ لے گئے. وہاں ہم نے چائے وائے پی. جو یونیورسٹی کے ریجنل ڈائریکٹر ہیں امان اللہ ملک صاحب، ان کے ساتھ گپ شپ بھی کی. ایک جو مجھے یاد پڑتا ہے دیر کرنے کا واقعہ. اچھا یاد رکھیے گا، اس واقعہ سنانے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی نصیحت کروں گا، یہ زندگی میں ہو جاتا ہے. یعنی ہم سب نارمل انسان ہیں، تو نارمل انسان فرشتے نہیں ہوتے کہ بالکل ٹائم پہ. نہ یہ جاپان کی گاڑیاں ہیں کہ آدھا سیکنڈ بھی لیٹ ہو جائے تو بندہ خودکشی کر لے کہ جی یہ مجھ سے کیوں لیٹ ہو گیا. اٹس اے نارمل لائف، ہو جاتا ہے چیزیں مینیج کرتے بھی. ہوا یہ کہ ایک یوم پاکستان پہ تقریب تھی دبئی میں، اور وہاں کی پاکستان کمیونٹی نے، ان کا اپنا بہت شاندار آڈیٹوریم ہے، اور پاکستانی ایمبیسی کے ساتھ ان کا ظاہرہ بہت قریبی لائزان ہے. تو انہوں نے مجھے وہاں گیسٹ کے طور پہ بلایا، ٹکٹ بھیج دی. وہاں کے ایک بڑا اچھا 5 اسٹار ہوٹل تھا، اس میں بکنگ ان کی ہو گئی. تو جب میں گھر سے روانہ ہونے لگا تو میں نے ان کو بتایا کہ نو آئی ایم آن دا وے ٹو ایئرپورٹ. تو ظاہر 2-2.5 گھنٹے کا سفر تھا، اور انہوں نے بندہ وہاں الرٹ کر دیا کہ جو مجھے ایئرپورٹ سے لے اور ہوٹل پہنچے. اور جب ہم ایئرپورٹ پہنچے تو ان دنوں رش اتنا تھا کہ اندر گھستے جاتے. جب میں کاؤنٹر پہ پہنچا تو کاؤنٹر بند ہو چکا تھا، اور ابھی آدھا گھنٹہ رہتا تھا. آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل فلائٹس میں 3 گھنٹے پہلے جانا ہوتا ہے. تو یہ میری غلطی تھی کہ میں نے سوچا کہ کوئی نہیں، گھنٹہ پہلے تو پہنچ ہی جائیں گے. تو جو ہی میں نے یہ حالت دیکھی تو میں نے ان سے پوچھا، تو سب لوگ جہاز پہ جا چکے تھے. ایک صاحب نے کہا کہ جو باہر آفس ہے وہاں رابطہ کر لیں. تو وہاں جاتے میں نے اپنے ڈرائیور صاحب کو فون کیا. وہ گاڑی ایئرپورٹ سے نکال کے اب گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا، تو اس کو میں نے روکا کہ واپس آ جاؤ. پھر جا کے میں نے ان سے پوچھا آفس والوں سے. انہوں نے کہا کہ 3 دن بعد کی فلائٹ ہے. تو 3 دن بعد میری واپسی کی 4تھے دن کی فلائٹ تھی، اور ٹکٹ میرے پاس تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ شارجہ کی مل جائے، ابوظہبی کی مل جائے، تو ان کے پاس کوئی نہیں، کسی جگہ بھی اس کے بعد کی فلائٹ نہیں تھی. خیر پھر میں نے اپنے میزبانوں کو بتایا، لیکن مجھے پرسنلی بہت افسوس ہوا. وہ ظاہر دبئی میں اس زمانے میں مسلسل آنا جانا ہوتا تھا. ہمارا آفس تھا وہاں بزنس بے میں، اور بہت اچھے لوگ جن سے میری وہاں ملاقاتیں رہتی تھی، ٹریننگز کراتے تھے. NLP میں نے وہاں لوگوں کو سکھائی، کروائی بھی. اس کا جو زیادہ میری زندگی میں آنا جانا وہ دبئی میں ہوا. اسی طور پہ دبئی میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو لرننگ کے لیے میرے لیے بہت عمدہ تھی. وہ انہوں نے پھر ٹرائی کی، لیکن چونکہ پیک سیزن میں ٹکٹ نہیں ملتی. ایون ابوظہبی میں کی ٹکٹ تو انہوں نے کوئی 98,000 زیادہ کی تھی، اور تھی بھی نہیں. اس پروگرام وہ مس ہوا. تو اس کے بعد پھر میں نے سبق پکڑا. اب لائک ٹی وی کے جو مارننگ شوز ہوتے ہیں تو یہ صبح ان کی کیو شیٹ بنتی ہے. لائک اگر مجھے 9:30 پہ بات کرنی ہے تو مجھے 9:30 نہیں 9:20 پہ ہونا چاہیے اسٹوڈیو میں.
تو اس کے بعد سے اب یہ کہ اسٹوڈیو والے تو مجھے کوئی 1 گھنٹہ پہلے گاڑی بھیجتے ہیں تاکہ ہم 10 سے 20 منٹ پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں. پفنگ وفنگ ہو جاتی ہے اور ایسا جو ہی وہ کلو آتا ہے پروڈیوسر کا تو پھر وہ بلانے آ جاتے ہیں. تو اس میں کبھی لیٹ نہیں ہوا. یہ پچھلے کئی برسوں سے معمول ہے اور یہ میں نے اپنی ان 2-3 غلطیوں سے سیکھا. لیکن ظاہر ہے اچھا میرے مزاج میں ایک چیز تھی کہ میں کسی جگہ جانا ہو تو جو دعوت نامے پہ وقت لکھا ہوتا میں اس وقت تیاری شروع کرتا تھا تو ہمیشہ لیٹ ہو جاتا تھا. لیکن اب میں اگر اپنی اہلیہ کو بتا دوں, بچوں کو بتا دوں تو وہ مجھے پھر پہلے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ اس کو ضرور اپنی زندگی میں چلیں. آپ کو منیر نیازی کا شعر جو ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, ضروری بات کہنی ہو, کوئی وعدہ نبھانا ہو, اسے آواز دینی ہو, اسے واپس بلانا ہو. یہ بڑی مزے کی نظم ہے, کہیں پڑھیے گا ان کی کسی کتاب میں. آخر میں تو محبت کو بھلانا ہو اور کئی ساری اس میں چیزیں ہیں اور ایک سافٹ ٹچ والی چیزیں. زندگی میں اگر کبھی آپ کی یہ یاد رکھیے گا کہ جیسے ہم لیٹ ہوں تو دقت ہوتی ہے, ایسے کبھی بیمار ہوں تو اپنی ٹریٹمنٹ میں کبھی لیٹ نہ ہوا کریں. یہ بہت دقت ہو جاتی ہے. بعض دفعہ اللہ معاف کرے وہ جو اپینڈکس ہے وہ پھٹ جاتے ہیں, بیماری یا اگر کہیں کڈنی میں وہ پتھر وتھر ہو وہ زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے. اسی طور پر سردیوں میں اگر آپ کی جلد خشک ہو, پھٹی ہوئی ہو تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اچھا یہ میں برسفیل تذکرہ میں ذکر آ گیا ورنہ بالکل آج موڈ نہیں تھا. یہ میرے پاس ناز ہربس کا بیوٹی سیرم ہے, یہ سردیوں کے لیے ہے. آپ کی جلد خشک ہو رہی ہو یا چھائیاں پڑی ہوں یا رنکلز پڑے ہوں تو اٹس ویری ویری افیکٹو. 0341 657826 اور ان سے آرام سے منگوائیے, مزے کیجئے. سردیوں کا یہ ہے ناز ہربس کا ہی ہے, یہ وٹامن سی سیرم ہے, یہ اس سے بھی سپر کلاس ہے. اس کی ٹون الگ ہے, اس کی ٹون الگ ہے. یہ 30 سے ابو جیسے لوگ ہو جاتے ہیں, 40 پھر آپ کی جو جلد ہے اس میں ایجنگ آ جاتی ہے تو اس کا بطور خاص آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ سردیوں میں اس کو لگایا جائے. صبح و شام لگائیں تو آپ کی ایجنگ نیچے آ جاتی ہے, جو چہرے کی فریشنس ہے وہ قائم دائم رہتی ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت اور اس طرح کے مزے مزے کے سوال کرتے رہا کریں. یہ جو ہر وقت ساس سسر اور نندوں میں پڑے رہتے ہیں, ہماری ٹیم تو بہت خوش ہوتی ہے لیکن پرسنلی میرا دل چاہتا. پچھلے دنوں ہم نے اس کی بات کی تھی سوشل کیپٹل کی, بہت سے لوگوں کو چیزیں پسند آئیں اور انہوں نے شیئرنگ بھی کی. ویسے آپ نے کیا کوئی ویڈیو ہماری شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں میں, پیاروں میں, اور اپنے سبسکرائب تو کر ہی لیا ہوگا, نہیں کیا تو کیوں نہیں ویسے بائی دا وے کیا. اجازت دیجیے, السلام علیکم.